السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج میں آپ کو ایک ڈراؤنی اور سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو رات دیر سے گھر آتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے آخر اس رات ایسا کیا دیکھا جو وہ بھول نہ سکے، اور وہ مخلوق کون تھی؟ جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں انہیں لڑکوں کی زبانی۔ یہ شیخو پورہ طارق روڈ منیر اسٹریٹ کا واقعہ ہے، جو کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ روٹین کی بات تھی، رات 1-2 بجے گھر آنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنا، گپے لگانا، اونٹ پٹان پلان بنانا۔ اس رات جو کہ شاید 14ویں کی رات تھی، دوست کی بیٹھک میں بیٹھے 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ میرا گھر اس دوست کے گھر سے 4 گلی دوری پر تھا۔ اس دن ہم دونوں اکیلے ہی تھے۔ سناٹا کافی تھا۔ امتیاز کے گھر کے ساتھ 2 قبرستان مہلکہ تھے، ایک عیسائیوں کا اور دوسرا مسلمانوں کا۔ خیر، اسے اجازت لی تو کہنے لگا کہ اکیلے کہاں جاؤ گے، یہیں سو جاؤ۔ میں نے منع کیا اور سلام لیا تو کہنے لگا چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس وقت اکیلا جانا مناسب نہیں، راستے میں کوئی چور لٹیرا وغیرہ مل سکتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر تمہیں چھوڑنے کون آئے گا، اس طرح تو ہم اسی چکر میں رہیں گے۔ خیر، ہنستے مسکراتے رخصت ہوا۔ اس دن اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی فوراً بند کر لیا، ورنہ وہ کم از کم اتنی دیر تک دروازے میں ضرور کھڑا رہتا ہے جب تک میں اس کی گلی مڑ نہیں جاتا۔ پیدل ہی گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ابھی 3-4 گھر ہی کراس کیے ہوں گے، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑی زخمی حالت میں کرا رہا ہے، اور ایسا لگا کہ یہ آواز 2-3 گھر آگے سے آ رہی ہے۔ گلی پوری سنسان تھی۔ خیر، اس زخمی شخص کے بارے میں دل میں دعا کرتا اور سوچتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس گھر کے قریب پہنچا، آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس گھر کے پاس پہنچا تو یوں محسوس ہوا کہ آواز اس گھر سے نہیں بلکہ اگلے گھر سے آ رہی ہے۔ اہل محلہ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کیسے بے حس لوگ ہیں، ایک شخص اتنی بری طرح کرا رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ لوگ کیوں نہیں گھروں سے نکل رہے؟ یہ آوازیں جو کہ پہلے نارمل تھی، اب کافی اونچی ہو گئی تھی۔ وحشت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ خیر، جب اگلے گھر تک پہنچا تو وہ آواز اس سے آگے گھر چلی گئی۔ مختصر میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، آواز بھی اونچی ہوتی گئی اور آگے بڑھتی گئی۔ چھٹی حس کہنے لگی کہ معاملہ وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، اس لیے بچ کر نکلنا چاہتا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تو اچانک محسوس ہوا کہ بائیں سائڈ والے گھر کی دیوار پر کچھ ہے۔ غور سے دیکھا تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا کالے رنگ کا ڈھیر سا تھا۔ ذہن میں آیا شاید کوئی کپڑا وغیرہ یعنی ترپال جیسی کوئی چیز اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ آوازیں اسی زور و شور سے جاری تھی۔ دعائیں صورتیں پڑھتا ہوا پھر سے چل پڑا۔ 2 قدم ہی چلے تھے کہ بائیں سائڈ پر بھی کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہی ترپال، اور میرے خدایا، جسے میں ترپال سمجھ رہا تھا اب اس اگلے گھر کی دیوار پر پڑی تھی، جس کے قریب سے میں گزر رہا تھا۔ بس جی، پھر روسیانے کہتے ہیں نا کہ دوڑ اپنی اپنی، تو یہ محاورہ اس دن سمجھ میں آیا۔ ان گلیوں سے نکلا، گھر کے پاس والی گلی میں پہنچا تو کچھ دوست مل گئے۔ پریشان حواس باختہ حالت میں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ مگر اس وقت کنڈیشن ہی نہیں تھی کہ انہیں تفصیل بتاتا۔ خیر، وہ لوگ مجھے گھر تک چھوڑ کر گئے۔ ساری رات ڈرتے ہوئے گزری۔ صبح امتیاز کو سارا واقعہ بتایا۔ اس رات جان بوجھ کر پھر بیٹھ گئے۔ اسی وقت وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود جاتے وقت تو کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، مگر جب وہ گھر پہنچا اور فوری مجھے کال کی کہ یار یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور میں نے اس کی شکل بھی دیکھی ہے۔ خیر، اس کا حلیہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں نے اپنے استاد زبیر صاحب سے اس بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، اس کو حل کریں۔ وہ شام کو ایک قرآن کریم کے استاد صاحب جو کہ ہمارے بھی استاد ہیں، ان کا نام مظہر صاحب ہے، انہیں لے آئے۔
मदर साहब ने काफी डांटा हमें कि तुम लोग नमाजें तो पढ़ते नहीं और दुनियादारी में ही लगे रहते हो, तो यही कुछ होना है तुम्हारे साथ। खैर, उनकी डांट सुनी, वो भी बहुत तसल्ली के साथ। वो हमें समझा कर चले गए, मगर थोड़ी देर बाद वापस आ गए क्योंकि उनके घर की चाबियां वहीं ड्राइंग रूम में रह गई थी। उन्हें चाबियां पकड़ाई तो दरवाजे से निकलते हुए कहने लगे, आवाजें इस तरह कराने की थी ना? हमने कहा, जी बिल्कुल इसी तरह की थी। तो कहने लगे, जब मैं गली के कॉर्नर पर पहुंचा तो तब मैंने सुनी। अब हमें एक जिद सी बन गई कि ये मसला है क्या, इसकी खोज लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट डे आया तो सारा वाकया जहन में ताज़ा किया, और जब गौर किया तो एक बात समझ में आई कि ये आवाजें सिद्दीक और रफ़ी के घरों में से किसी एक के घर से शुरू होती है। पहले सिद्दीक को मिले, उससे पूछा। उसने कहा, नहीं यार, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती कभी। फिर रफ़ी का दरवाज़ा खटखटाया। रफ़ी से पूछा। पहले तो वो नहीं माना, मगर जब जोर दिया तो मान गया कि ये आवाज़ें और मसला उसी के घर में है। वो मखलूक जिसे चुड़ैल कह लें, वैसे वो उसका कुछ और ही नाम ले रहा था जो मुझे अब याद नहीं। उसने बताया कि साल में एक मरतबा चंद दिन के लिए हमारे घर में छत वाले कमरे में से ये आवाज़ें आती हैं और लाजमी तौर पर एक जान ज़रूर लेकर जाती है। वो जान किसी जानवर की होती है। खैर, उसे कहा कि इलाज करवाओ। ऐसे ही हमारा रात को इधर उधर फिरना दुभर कर दिया है। पता नहीं उसने इलाज करवाया कि नहीं। बहरहाल मैं रात देर तक उस गली में यानी इम्तियाज के घर जाना छोड़ दिया मैंने। ये सारा वाकया हुफ बहुफ सच्चा है। उसके तमाम किरदार बमा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा सलामत हैं।